ممبئی میں بہت گھوم رہی تھی پرکٹی کبوتریاں، بڑی گھوم رہی تھی پارکوں میں، بڑی گلوں میں ہاتھ ڈال ڈال کے بہت کودی پھر رہی تھیں، دوستیاں منائی جا رہی ہیں اور بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں، بہت خوشی میں گھوم رہی ہیں۔ اور اب وہ کیا چل رہا ہے؟ ویلنٹائن ڈے چل رہا ہے، اس میں تو معاملہ سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے؟ پتہ نہیں ہے مولانا تمہیں، ویلنٹائن ڈے چل رہا ہے، آج گلاب دیں گے، کل گلے میں ہاتھ پڑے گا، پرسوں بیٹھ کے ناشتہ ہوگا۔ ہائے افسوس میری قوم، تیرے نبی نے کوئی ویلنٹائن ڈے تجھے نہیں دیا تھا، تیرے مصطفیٰ نے تجھے دیا تھا جس کا نام تھا پردہ۔ کیا دو نا یار سبحان اللہ، پردہ تھا۔ لیکن آج میرا مسلمان بھی یار منا رہا ہے ان چیزوں کو۔ لوگوں ارے غیر منائے تو منائے، اس لیے کہ ان کے سامنے میرے مصطفیٰ کی شریعت نہ ہو، لیکن ہم نے تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی شریعت کو مانا ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، ویلنٹائن ڈے منائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے کالجوں میں ہماری بہنیں، ہماری بچیاں منا رہی ہیں، ہمارے نوجوان بیٹے منا رہے ہیں۔ اے لوگوں جتنی میری تقریر سننا، تم تو کبھی منا نہیں مت، لیکن تمہارے دوستوں میں اگر کوئی مناتا ہو اس کو بھی منع کرنا، تمہارے گھروں میں کوئی مناتا ہو اسے بھی منع کرنا، تمہارے رشتہ داروں میں کوئی مناتا ہو اسے بھی منع کرنا۔ اگر تمہارے کہنے سے کوئی رک گیا تو کان کھول کے سن لو، میدان محشر میں اس کے رکنے کا اجر اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا، جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی ثواب مولا تمہیں بھی عطا کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے کسی چیز کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی روزہ افطار کا اگر روزہ افطار کرا دے تب تو ثواب ملتا ہے یار، یہ برائی سے روک دے گا تب کتنا ثواب ملے گا۔ پارکوں میں دیکھو جا کے، دلی میں، ممبئی میں، بڑے بڑے شہروں میں، اور امریکہ وغیرہ کی تو بات ہی مت کرو، وہاں تو معاملہ بالکل ہینڈ فری ہے، وہاں تو قانون بن گئے ایسے، وہاں تو ایسے قانون ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ بتائیے آپ، یہ تو ٹیڑے ٹیڑے قانون انہیں بنا نہیں ہے، ٹیڑھی جو کام اسلام نے سیدھا بتایا نا، دین فطرت ہے اسلام، جو انسان کی طبیعت قبول کرتی ہے وہی اسلام کے اندر ہے، اور جو طبیعت قبول نہیں کرتی وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ بھی آج میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، دین فطرت ہے یہ۔ انگریزوں کے جو کام ہے اس کو طبیعت قبول نہیں کرتی۔ انگریز 90% جب بیت الخلا میں جاتے ہیں فراغت کے بعد استنجا پانی سے نہیں، ٹیشو پیپر سے۔ بتائیے ہماری طبیعت قبول کرے گی اسے؟ نہیں کرتی، اس لیے کہ اس میں صفائی نہیں ہے۔ اسلام صفائی والا مذہب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جائیے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہماری کوئی بیوی بننے والی ہو یا بنے، کب ہم پسند کریں گے کہ وہ پارکوں میں کسی کے ساتھ گھومی ہو، کسی کو گلاب دیا ہو، کسی کے گلے میں ہاتھ ڈالا؟ ہماری طبیعت قبول کرے گی بھائیوں؟ بتائیں، نہیں کرے گی نا۔ اسلام بھی اسی چیز کو بتاتا ہے کہ اب آپ کی بیوی کے علاوہ کسی پر آپ کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ بتائیے، اسلام تو یہاں تک کہتا چچیرے ممیرے خلیرے پھپیرے بھائی سے بھی پردہ۔ بتائیے آپ، جن سے نکاح جائز ہے ان سے پردہ، نکاح جن سے ہو سکتا ہے شریعت میں ان سے بھی پردہ، بھابھی کا دیور سے بھی پردہ، سالی کا بہنوئی سے بھی پردہ۔ اور آج انگریزوں نے کون سے الٹے الٹے ماحول بنا دیے کہ گرل فرینڈ ہو گئی تو سب جائز، بوائے فرینڈ ہو گیا تو سب جائز، ایک پھول تھما دیا تو سب جائز۔ اسلام کہتا پوری دنیا بھی دے دے تب بھی جائز نہیں۔ اسلام کہتا جب تک دو گواہ کے سامنے مہر کے ساتھ میں اس سے نکاح نہ کرے گا، جب تک کہ اس کی مرضی نہ ہوگی تو قبیل تو کے جملے نہ بولے گا۔ اسلام کہتا ہے تیرے لیے یہ حلال نہیں ہو سکتی ہے، حرام ہی رہے گی۔ اے لوگوں، اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہارے اوپر حلال ہیں، کان کھول کے سنو، بیوی کے علاوہ کسی کو اللہ نے حلال نہیں دیا۔ لیکن آج ویلنٹائن ڈے کے نام پہ تم دیکھو پارکوں میں سب حلال چل رہا، کرو حرام کو حلال چل جائے گا پتہ، کرو حرام کو حلال چل جائے گا پتہ۔
ممبئی میں بہت ہو رہا تھا، اللہ کا اشارہ ہوا کہ ذرا سینامیاں چلو تو 15-20 سال ہو گیا سینامی آئی تھیں ممبئی میں، بڑی بڑی بلڈنگیں دھس گئی تھیں زمین میں، بڑی بڑی بلڈنگیں، سمجھ رہے ہیں آپ، بہت بہت بڑی بلڈنگیں دھس گئی تھی زمین میں. لوگوں رب کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اس کے خوف سے ڈرتے رہا کرو. یہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ بے پردگیاں، یہ عیاشیاں تمہارے لیے نہیں ہے. دوسرے کی بیٹی سے خلط مل تمہارے لیے نہیں ہے. معلوم ہے سرکار مفتی اعظم ہند کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ، بے شک. یہ بات میں نے سرکار مفتی اعظم ہند کے کسی مرید سے سنی ہے. سمجھ کس سے سنی ہے؟ کسی مرید سے سنی ہے میں نے، سرکار مفتی اعظم ہند کے. سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید کون ہے؟ حضور نجیب میاں، حضور امین میاں. سرکار مفتی اعظم ہند سے بیعت ہے. یہ بچے تھے، بچپنے کا عالم تھا، آئے تھے بریلی شریف. انہوں نے ضد کر لی کہ پیرانی اماں کے ہاتھ کو بوسہ دیں گے. کیا کریں گے؟ بوسہ دیں گے. کہ جب ضد کر لی، سید زادوں کی ضد تھی، سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا اپنے ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کے، اللہ اللہ، اور پردے سے ہاتھ باہر نکال کے بچوں کی ضد پوری کر دی جائے. ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کر. ذرا غور تو کرو آج ہمارے حالات کیا ہیں. آج ہمارے حالات یہ ہیں مسلمانوں کہ آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کر کے. آج یہ بہت چل رہا ہے. آج کتنی مسلمان بیٹیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ فرینڈ شپیں بنائے پڑی ہے. کتنی مسلمان بیٹیاں ایسی ہیں جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں خوب ٹہل رہی ہے. ان کی دوستیاں چل رہی ہیں اور دوستیاں بڑے لمبے لمبے سمے سے چل رہی ہیں، ٹی وی پہ ہو رہی ہیں. ان لوگوں پارکوں میں گھوما جا رہا. مجھے بتاؤ ہائے کیا ہو جا اگر تو کسی مسلمان بیٹے کے ساتھ گھومے تب بھی حرام ہے. کسی مسلمان کے ساتھ ٹرپ پہ جائے تب بھی حرام ہے. کسی مسلمان کے گلے میں ہاتھ ڈالے تب بھی حرام ہے. اب غیر اہل حنوت کے تو گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہی ہے. یہ بتا کہاں سے جائز ہوگا؟ یہ کلچر نہیں ملا. یہ لوگوں اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت کا پاٹ پڑھا دو. سب سے زندہ باد، بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. کالجوں میں بعد میں داخل کرو، اپنے بچوں کو پہلے پاٹ پڑھا دو کہ پردہ کیا چیز ہے. ترکی کے اندر لڑکیاں جہاز چلاتی ہیں، پائلٹ بھی ہیں، لیکن ان کے پردے کا یہ عالم ہے کہ ان کا ہاتھ تک نہیں دکھتا. نقاب پہنتی ہیں اور اس کے بعد میں پائلٹ بنی ہوئی ہیں اور وہ چلاتی ہیں جہاز. اگر پردے کے ساتھ آپ کوئی کام کر رہی ہے اور آپ کو اب جو ہے پردہ اس میں نہیں ہٹایا جا رہا تو آپ کوئی کام کر سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کوئی کام کر سکتی ہیں، لیکن جہاں پردے کی آپ کی دھجیاں اڑ رہی ہوں تو خدا کی قسم ایسی نوکری پہ ٹھوکر مار دو جہاں پر پردے کی دھجیاں اڑ رہی ہوں. پردہ ایسی چیز ہے جو عورت کو حفاظت میں رکھتا ہے. لوگوں انگریزوں نے یہ اسلام کی دھجیاں اڑانے کے لیے نئے نئے نام دے دیے. ویلنٹائن ڈے دے دیا، یہ دے دیا، وہ دے دیا، کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں اور ہم اس کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. فالو کر رہے ہیں ہم اس کو. اے لوگوں اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو رب ہمیں کیوں نہ معاف کر دے گا، لیکن توبہ سچے دل سے ہونا چاہیے. تو سچے دل سے توبہ کر لے، رب معاف کر دے گا. میں نے سچے دل سے توبہ کیا، پھر کلمہ شریف پڑھا، مصطفیٰ جلدی سے اٹھ کے چلے گئے، آنکھوں میں آنسو تھے. اے لوگوں موت سے پہلے اگر ہم بھی سچی توبہ کریں تو میرا رب ضرور قبول کرے گا. ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے. ہمارا بھی لوگ 40 میں لوگ جمع ہو رہے ہوں گے، ہمارا بھی 30واں ہو رہا ہوگا. اے لوگوں اس وقت ہم پریشان ہوں گے، ہائے ہم نے اگر توبہ کر لی ہوتی کتنے اچھے ہو رہے تھے. سچے دل سے توبہ کر لو اس سے پہلے کہ موت آئے. اب موت کب آئے گی یہ ہمیں کسی کو پتا نہیں. جب پتا نہیں کہ موت کب آئے گی تو پھر دیر کیوں کریں، توبہ میں جلدی نہ کریں. یار یا تو موت کا پتا ہو کہ موت جب آئے گی تو اس سے پہلے کر لیں گے، لیکن موت کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا. موت کب آئے گی کیا پتہ، اٹھنے سے پہلے آ جائے. جب پتہ نہیں ہے تو پھر توبہ کر لیں. آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لو انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو لوگوں.
کوئی مشکل کام نہیں ہے نماز پڑھ، اٹھائے رہو، رب کی رحمت دیکھ رہی ہے، فرشتے آج گواہ ہیں، بولو انشاءاللہ، سبحان اللہ، نیچے کرو۔